جب اللہ والے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں گزار دیتے ہیں، اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، اللہ سے تعلق جوڑ لیتے ہیں، مالک سے واسطہ قائم کر لیتے ہیں، تو سنیے حدیث قدسی ہے، میرے کریم مالک نے حضرت جبریل امین کو سب سے پہلے فرماتا ہے، جبریل، جی رب جلیل، جبریل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، میرا رب میرے لیے کیا حکم ہے؟ رب فرماتا ہے جبریل جس سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کرنا۔ مالک میں نے محبت کی، اب کیا حکم ہے؟ فرماتا ہے میرا رب، یہ حدیث قدسی سنا رہا ہوں، میرا رب فرماتا ہے جبریل اب اس میرے بندے کی محبت زمینوں اور آسمانوں میں ڈال دے، زمینوں اور آسمانوں میں رہنے والی مخلوق کے دلوں میں ڈال دے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتا ہے، اللہ صوفی العداد سے محبت کرتا ہے۔ لوگوں زمین و آسمان کی مخلوق سن لو، اللہ اصحاب کہف سے محبت کرتا ہے، اللہ ان پیارے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ کی محبت اللہ والوں کے دل میں ڈال دی جاتی ہے، ساتھ ان کا احترام بھی سکھایا جاتا ہے، پھر اللہ کی مخلوق ان کا احترام کس طرح کرتی ہے سنیے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، ہے تو سورج رب کے حکم کا پابند ہے، رب کی عبادت میں نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، رب کی عبادت کرتے ہوئے عین زوال کے ٹائم پہ آتا ہے، رب کی عبادت میں وہ غروب ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بھی رب کی عبادت میں، اس کا غروب ہونا بھی رب کی عبادت میں، اس کا ہر لمحہ رب کی عبادت میں گزرتا ہے۔ وہ کسی انسان کا محتاج نہیں ہے، وہ میرے رب کا محتاج ہے، وہ میرے رب کے حکم کی تابعداری کرتا ہے۔ جب آتی ہے اللہ والوں کی باری تو وہی سورج اپنا ٹائم، اپنا پیریڈ، اپنا رخ بدل لیتا ہے کہ کہیں میری شعائیں اللہ والوں کے چہروں پر نہ پڑیں۔ جب کیا کہتا ہے میرا رب سنیے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، میری طرف دیکھیے گا تھوڑا سا، اے محبوب، خطاب میرا رب فرما رہا ہے اور خطاب اپنے حبیب کو ہو رہا ہے، تو دیکھے گا اذا طلعت، جب وہ سورج طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم، یعنی اصحاب کہف کی غار پر جب طلوع ہوتا ہے، ذات الیمین، تو وہ تھوڑا بچ کے ادھر سے چلتا ہے، اس کی لائن تو یہ ہے کہ وہ یہاں سے جائے گا، یہاں سے طلوع ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے یہاں غروب ہوگا، لیکن جب اصحاب کہف کے ان اللہ والوں کے غار کے اوپر سے گزرتا ہے تو وہ اپنا رخ بدل لیتا ہے، وہ اپنی سائڈ بدل لیتا ہے، وہ اپنے چلنے کا راستہ بدل لیتا ہے کہ کہیں میری شعاؤں سے، میری لائٹوں سے اللہ والوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ تو طلوع ہونے کا مقام۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اب وہ جب غروب ہوتا ہے تو وہ تھوڑا بائیں ہٹ کے ہو جاتا ہے، جب طلوع ہوتا ہے تو تھوڑا دائیں ہو جاتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو تھوڑا بائیں ہو جاتا ہے کہ کہیں اللہ والوں کو تکلیف نہ ہو۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں پھر ان کا احترام بھی اللہ کی پوری مخلوق پہ واجب ہوتا ہے۔ بات ہے، امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب چلیے آگے کہ اللہ کے بندوں سے اللہ کی مخلوق بھی پیار کرتی ہے، اللہ کی ایک ایک بنائی ہوئی چیز ان کا احترام کرتی ہے۔ پھر وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، حالانکہ وہ غار ایک کھلے میدان میں ہے، کھلے میدان میں ہونے کے باوجود بھی ان پر کوئی سورج کی شعائیں نہیں پڑتی،
اس لیے کہ وہ اللہ والے ہیں۔ اب اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اب ایک بہترین ہمارے لیے ایک سبق والی بات ہے، وہ کیا؟ سنیے، ذالک من آیات اللہ۔ یہ کیا ہے؟ آیت کہتے ہیں نشانی کو، اللہ اللہ، ذالک یہ کون کس کا تذکرہ بیان ہو رہا ہے؟ بولیے نا میرے ساتھ، چلیے، ان کا، اصحاب کہف کا، اللہ والوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا یہ جو اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے کوئی اور نہیں ہے، یہ میری قدرت کی نشانیاں ہی تو ہیں نا، یہ میری پہچان کی نشانیاں ہیں، یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر میرے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہو، اگر میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو، تو پہلے ان اللہ والوں سے محبت کرو، ان اللہ والوں سے نسبت جوڑ لو، ان میرے پیارے بندوں سے تعلق جوڑ لو جن کو میں نے ذالک من آیات اللہ کہتے ہوئے ادھر بھی میرے رب نے فرمایا تھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں۔ حالانکہ ہیں تو دو پہاڑیاں، نشانیاں کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ان پہاڑیوں پر اللہ کے دو بندوں نے ڈیرا لگایا۔ حضرت اسماعیل معصوم سے بچے ہیں، اس پر ان کی والدہ حضرت اماں ہاجرہ نے لٹا دیا۔ اماں ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی۔ غرض کیا ہے؟ پانی تلاش کرنا، کوئی اور مقصد نہیں تھا، عبادت مقصود نہیں تھی، کچھ بھی مقصود نہیں تھا، محض پانی تلاش کرنا تھا، کیونکہ پیاس لگ رہی تھی کہ اس ڈر سے کہ پیاس کی وجہ سے میرا بیٹے کو کچھ نقصان نہ ہو جائے، محض پانی تلاش کرنے کے لیے اللہ کی بندی نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی، تو اللہ نے ان صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دیتے ہوئے یہ امت کے لیے سبق رکھ دیا، اور حج عمرہ کرنے والوں کے لیے ان کے درمیان دوڑ لگانا واجب کر دیا۔ جب تک صحیح نہیں کرو گے، جب تک صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ نہیں لگاؤ گے، نہ تمہارا حج ہوگا نہ تمہارا عمرہ۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ کیا مقصد تھا؟ بی بی کا کیا مقصد تھا؟ پانی تلاش کرنا۔ عبادت تو اس ذہن میں ہے تھی نہیں، وہ تو بیٹے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی، لیکن اللہ نے اس دوڑ کو بھی اللہ اتنا پسند فرماتا ہے کیونکہ اس دوڑ میں بھی رب کی قدرت کی نشانیاں موجود تھیں۔